نئی حکومت آئی ہے، اس نے تو مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ جان بوجھ کے حرکتیں کی بھی جاتی ہیں اور جان بوجھ کے حرکتیں کروائی بھی جاتی ہیں۔ 2014 کے پہلے اس طریقے سے حرکت نہیں ہوتی تھی۔ ہم اپنے خدا اور رسول کی عزت و ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں۔ آداب، میں وسیم اختر دا لیڈر ہندی میں ایک اہم گفتگو کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ یہ گفتگو ہے تحفظ رسالت کانفرنس۔ یہ کانفرنس درگاہ اعلیٰ حضرت سے جڑے سنگٹھن رضا اکیڈمی نے کی ہے۔ درگاہ اعلیٰ حضرت کے نوری حال میں آج تمام علماء جٹے، ان سے اس مدعے پر لے کر بات ہوئی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس میں سعید نوری جو اس سنگٹھن کے چیئرمین ہیں اور مولانا توصیف رضا خان توصیف میاں موجود رہے۔ رضا اکیڈمی نے واقعی ایک اہم مدعا اٹھایا ہے۔ اس مدعے کی بدولت وہ یہ مانگ اٹھا رہے ہیں کہ دھارمک ٹپڑیوں کو روکا جائے، چاہے وہ اسلام پر ہوں یا ہندو دھرم پر ہوں یا کسی اور دھرم کو لے کر کی جاتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا چلن بڑا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مہم اپنے آپ میں واقعی قابل ذکر ہے۔ اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ دھارمک ٹپڑیوں کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے جھگڑے بعد میں بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں، دنگے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس مہم کو شروع کرنے کے بعد رضا اکیڈمی نے درگاہ اعلیٰ حضرت کے علماء کو جوڑنا شروع کیا ہے۔ آج انہوں نے یہ صاف کیا کہ تمام علماء سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں جا کر وہاں کی سرکاروں سے یہ مانگ کریں کہ وہ ایک ایسا بل لائیں جس بل کی بدولت اس طرح کی ٹپڑیوں کو روکا جا سکتا ہے۔ ایک اہم بات سعید نوری نے یہ بھی بتائی کہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر جب اعلیٰ حضرت کا عرس ہوگا تو اس دوران ایک بڑی کانفرنس کی جائے گی۔ اس کانفرنس کے ذریعے دیش بھر میں اور دیش سے باہر بھی یہ ماحول بنایا جائے گا کہ سرکاروں پر یہ دباؤ بنے کہ وہ دھارمک ٹپڑیاں روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائیں، قانون لائیں۔ جب اس معاملے میں توصیف میاں سے بات کی گئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ قانون پہلے سے ہے کہ دھارمک ٹپڑیوں پر سزا کا پراودھان ہے، لیکن وہ سزا بہت چھوٹی ہے، اسی وجہ سے لوگ یہ جرات کرنے میں ہچکتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے، دلوں میں دراریں پڑتی ہیں اور جو بھائی چارہ اس ملک کی دھروہر ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہم پہلے مولانا توصیف رضا خان کی بات سنواتے ہیں، اس کے بعد سعید نوری نے کیا کہا یہ بھی آپ سنیے گا۔ پریس کانفرنس آپ نے بلائی ہے، آج جو یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، تمام علماء اہل سنت کو مدر اسلام اور منظر اسلام اور جامعہ نوریہ اور جامعہ رضا اور تمام مدارس اسلامیہ کے جو مدرسین یہاں جمع ہوئے تھے، یہ رضا اکیڈمی کی تحریک پر، مولانا محمد سعید نوری صاحب کی تحریک پر ان سب کو نوری ہال میں جمع کیا گیا تھا اور ناموس رسالت کے سلسلے میں ان سے رائے لی گئی تھی کہ کیا کیا جائے۔ تو تمام علماء کرام نے یہ فیصلہ دیا کہ تمام مسلمانوں کی ناموس تو اللہ و رسول اور مقربین بارگاہ الہی کے سپرد ہے، ان کے حوالے ہے، مگر ہم اپنے خدا و رسول کی عزت و ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں۔ یہی پیغام دینے کے لیے تمام علماء کو آج جمع کیا گیا تھا اور تمام علماء نے اپنی اپنی رائے پیش فرمائی ہے، جس کو عباس نوری صاحب نے قلم بند کیا ہے، جو آپ کو دیا جائے گا۔ حکومت سے بھی اس متعلق کوئی مطالبہ کرنے جا رہے ہیں؟ حکومت سے مطالبہ یہ رکھا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوئی قانون بنایا جائے، اور یہ ایک قانون پہلے سے بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کے دھرم کے رہنما اور قائد کی کوئی توہین نہیں کرے گا، اور کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، مگر وہ قانون جو بنا ہوا ہے اس میں سزائیں بہت ہلکی ہیں۔ تو رضا اکیڈمی کی طرف سے، خانقاہ رضویہ کی طرف سے، تمام مسلمانان ہندوستان کی طرف سے یہ حکومت ہند سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس قانون کو سخت بنائیں کہ صرف مسلمانوں ہی کے دھارمک گرو اور مذہبی پیشوا کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، بلکہ کسی بھی دھرم کے گرو کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اس کا ایک قانون بنائے
اور اس میں سزا بڑھائی جائے، 7 سے 10 سال تک کی سزا اس میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے دھرم کے گرو کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی، تاکہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو اور کوئی اس طرح کے حرکت نہ کرے۔ آج ماشاءاللہ علماء کرام کی خاصی تعداد مرکز اہل سنت بریلی شریف میں جمع ہوئی، اور ایک بڑا اعلان یہاں سے یہ ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر، عرس رضوی کے موقع پر پورے ہندوستان کے علماء کرام جو اکابر علماء ہیں ان کی ایک کانفرنس کی جائے، اور اس تحریک کو، تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کو جو ہے اس کے اندر اور جلا پیدا کی جائے، اور پورے ملک میں یہ تحریک مضبوطی کے ساتھ اٹھے، اور ہر صوبے کے لوگ اپنے صوبے کے سپریم کو اور وہاں کی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ناموس رسالت کا جو بل ہے، محمد بل، اس کو وہ پاس کرے، اور اسی طریقے سے مرکز سے بھی وہ مطالبہ کریں گے کہ یہ بل پاس کیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ امن و امان قائم رہے گا، لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بل کو حکومتیں پاس کریں۔ کیا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر بھی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات جو بالکل، یہ بلکہ جان بوجھ کے حرکتیں کی بھی جاتی ہیں اور جان بوجھ کے حرکتیں کروائی بھی جاتی ہیں کہ سیاسی لوگوں کا اس میں فائدہ ہو اور قوم کے اندر انتشار پھیلے، اور جو بھی طبقہ اس قسم کی بات کرے اس کا ووٹ منظم ہو۔ یہ سب سیاسی چیزیں ہیں، اور 2014 کے پہلے اس طریقے سے حرکت نہیں ہوتی تھی۔ جب سے نئی حکومت آئی ہے اس نے تو مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور معاذ اللہ مسلمان پر جب تک بات تھی مسلمانوں نے برداشت کیا، مگر اس کے بعد ہمارے اولیاء کرام پر بات آئی، حضور غریب نواز پر بات آئی، حضرت خواجہ غریب نواز پر، اور اس کے بعد معاذ اللہ اب تو حضور پر بات آ گئی ہے، ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بات آ گئی ہے، ان کی توہینیں کی جا رہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے کسی بھی قیمت میں ناقابل برداشت ہے۔ لہذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ محمد بل کو، تحفظ ناموس رسالت بل کو فوری طور پر وہ پاس کرے۔ آپ نے نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا خان توصیف میاں اور رضا اکیڈمی کے چیئرمین سعید نوری کی بات سنی۔ مہم واقعی شاندار ہے، لیکن اس کا راستہ بہت دشوار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، جن سرکاروں سے یہ مانگ کی جائے گی کہ وہ ناموس رسالت بل پاس کریں، انہی سرکاروں کے رہتے دھارمک ٹپڑیاں عفان پر ہیں، چاہے یو پی ہو یا ہریانہ ہو، سبھی جگہ کچھ ایسے لوگ نفرت پھیلانے کا کام انجام دے رہے ہیں جن کی کوئی خاص پہچان تو نہیں ہے، لیکن ان کے لفظوں میں بہت زیادہ کڑواہٹ ہے۔ علماء یہ خود بھی جانتے ہیں کہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سنکلپ جتا رہے ہیں کہ ان کے قدم پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سرکاروں پر کتنا دباؤ بنا پاتے ہیں۔ یہ نربھر کرے گا کہ وہاں کے عوام ان کے ساتھ کس طرح سے جڑتے ہیں، کیونکہ سرکاریں ووٹوں سے گھبراتی ہیں، وہ چہروں سے نہیں گھبراتی۔ جب بھیڑ سامنے آئے گی اور بھیڑ کی طرف سے یہ مانگ ہوگی، ابھی یہ مانگ صرف مسلمانوں کی طرف سے دکھائی دی ہے، لیکن چونکہ معاملہ سبھی دھرموں سے جڑا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جب دوسرے دھرم کے لوگ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکاروں پر دباؤ بنے گا اور کوئی ایسا بل ضرور پاس ہوگا جس کی مانگ رضا اکیڈمی کی طرف سے اٹھائی گئی۔